اور خاص طور پر وہ نوجوان ابھی سے اپنا ذہن بنا لیں جو پوری رات کیرم بورڈ کھیلتے ہیں، وہ نوجوان بھی ذرا توجہ دیں جو پوری رات لائٹیں جلا کر پورے میدان میں اور کرکٹ میچ کھیلتے ہیں، یا انٹرنیشنل لیول پر ہونے والے میچ کو پوری رات جاگ کر ٹیلی ویژن پر یا موبائل پر میچ دیکھ کر پوری رات خراب کرتے ہیں، وہ لوگ بھی ذرا نظر ڈالیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ 3 صحابیوں کا ایک وفد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ موجود نہیں تھے۔ جاء 3 رہط، 3 صحابیوں پر مشتمل ایک جماعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں سے ملاقات کرتی ہے۔ الى بعض بیوت النبی، یہ آیا بعض ازواج النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں سے ملاقات کرنے کے لیے نبی نہیں ملے تو اللہ کے رسول کی کچھ بیویوں سے انہوں نے ملاقات کی اور پوچھا اللہ کے رسول کتنی نماز پڑھتے ہیں، کتنے روزے رکھتے ہیں، کتنا سوتے ہیں، رات میں کتنا اٹھتے ہیں، پوری عبادت کا حال معلوم کرنے کے لیے نبی کی بعض بیویوں سے ملاقات کرتا ہے۔ 3 صحابیوں کا ایک وفد، اور بیویوں سے ملاقات کرنے کے بعد جب یہ وفد باہر آیا، یہ تینوں صحابہ باہر آئے تو کہنے لگے کہاں اللہ کے رسول اور کہاں ہم، کہاں ہماری عبادتیں اور کہاں نبی؟ اللہ کے نبی اگر عبادت نہ بھی کریں تو چلے گا کیونکہ وہ تو جنتی ہیں، ہم کو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عبادت کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے نبی کی عبادت کرنے کا جو حال بتایا ہے وہ نبی کے لیے ٹھیک ہے، ہمیں نبی اکرم سے زیادہ کرنا ہے کیونکہ نبی تو بخشے بخشائے ہیں، نبی تو جنتی ہیں، ہمیں جنت میں جانے والے اعمال کرنا ہے۔ ایسا ہے ان تینوں میں سے ایک صحابی نے کیا کہا، نقشہ دیکھیے۔ ایک نے کہا ہم آج کے بعد رات بھر نماز پڑھیں گے اور کبھی سوئیں گے نہیں، ہر رات جاگیں گے اور پوری رات ہم اللہ کی عبادت میں لگے رہیں گے، ہم اللہ کی عبادت کریں گے، عشاء کی نماز کے بعد ہم مصلی پہ کھڑے ہو جائیں گے، نفل پہ نفل پڑھتے چلے جائیں گے، آج کے بعد ہم کبھی سوئیں گے نہیں، رات بھر ہم نمازوں میں گزار دیں گے۔ 3 صحابیوں میں سے ایک صحابی نے یہ کہا کہ میں رات بھر نماز پڑھوں گا اور کبھی سویا نہیں کروں گا رات میں۔ دوسرے صحابی نے کیا کہا، رات تو تم نے لے لی، رات بھر تم عبادت کرو گے کبھی نہیں سو گے، میں ہمیشہ روزہ رکھا کروں گا اور کبھی چھوڑوں گا نہیں، یعنی میں پورے دن سال کے 12 مہینے میں روزے رکھوں گا اور کبھی چھوڑوں گا نہیں، ہمیشہ میں روزہ رکھوں گا جب تک مجھے زندگی ہے اور میری جان میں جان ہے، میں روزے کو ترک نہیں کروں گا، میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اب تیسرا بچا، تیسرے نے کہا تم رات بھر نماز پڑھو گے، تم دن بھر روزہ رکھو گے، تو اب میں کیا کروں، دن تو تم نے لے لی، رات تم نے لے لی، میں بھی تو عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ تو تیسرے نے بڑا عجیب ایک عبادت کا ایک تیسرا طریقہ، اس نے کہا انا اعتزل النساء فلا تزوج،
میں رات میں نماز پڑھوں گا اور دن میں روزہ بھی رکھوں گا، دن میں روزے رکھوں گا اور رات میں نماز پڑھوں گا، اور بیوی سے الگ تھلگ ہو جاؤں گا، بیوی کے قریب ہی نہیں جاؤں گا، یا میں نکاح نہیں کروں گا، میں شادی نہیں کروں گا، شادی کروں گا تو بیوی کے قریب جانا پڑے گا، بیوی کے قریب جائیں گے تو بچے ہوں گے، بچے ہوں گے تو پھر بچوں کے لیے کماؤ اور ان کے لیے محنت کرو، مزدوری کرو، ان کو پال پوس کے بڑا کرو، تو عبادت کا ٹائم ہمیں بیوی بچوں کی پرورش میں گزارنا پڑے۔ تو انا اعتزل النساء فلا اتزوج، میں نکاح ہی نہیں کروں گا، یا میں شادی نہیں کروں گا، یا میں بیوی سے الگ تھلگ ہو جاؤں گا، رات بھر نماز پڑھوں گا اور دن بھر عبادت کروں گا، روزے رکھوں گا۔ یہ تیسرے نے اپنا طریقہ بتایا۔ تو تین صحابی تین جگہ بٹ گئے، ایک نے کہا میں رات بھر نماز پڑھوں گا، دوسرے نے کہا میں دن میں روزہ رکھوں گا، کبھی چھوڑوں گا نہیں، تیسرے نے کہا میں رات میں نماز بھی پڑھوں گا اور دن میں روزہ بھی رکھوں گا اور بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا۔ تین لوگوں نے تین قسم کی باتیں کہی۔ رات بھر میچ کھیلنے والوں، جناب محمد الرسول اللہ کو جب اس بات کا علم ہوتا ہے کہ تین صحابہ ایسا ایسا بولے، تو آپ ان تینوں کے پاس گئے، آپ ان تینوں کے پاس تشریف لے گئے، اور جب ان تینوں کے پاس گئے تو آپ نے ان سے پوچھا انتم الذی قلتم کذا و کذا، یہ ہے بخاری شریف کتاب النکاح کے الفاظ، یہ ہے بخاری کی حدیث کتاب النکاح کے الفاظ، سمعت انتم الذی قلتم کذا و کذا، میں نے سنا ہے، کیا تم ہی وہ لوگ ہو جو ایسا ایسا کہہ رہے تھے؟ کیا تم ہی وہ لوگ ہو جو یہ کہہ رہے تھے کہ میں رات بھر نماز پڑھوں گا؟ کیا تم ہی میں سے وہ شخص موجود ہے جو کہہ رہا تھا میں دن بھر روزہ رکھوں گا؟ کیا تم ہی میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو یہ کہہ رہا تھا کہ میں بیوی اور بچوں کے قریب نہیں جاؤں گا، رات میں نماز بھی پڑھوں گا اور دن میں روزہ بھی رکھوں گا؟ قالوا بلا، ہاں کیوں نہیں، ہم نے کہا۔ اے اللہ کے نبی صاف دل کے تھے، جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے، صاف طور پر کہہ دیا کہ ہم ہی نے ایسا ایسا کہا ہے۔ اللہ کے رسول نے ان تینوں سے کیا کہا؟ وہ میچ نہیں دیکھ رہے تھے، میچ کھیل بھی نہیں رہے تھے، پوری رات جیو اور ایئرٹیل کی طرف سے ملنے والا 2GB ڈاٹا بھی دیکھ کر ختم نہیں کر رہے تھے، بلکہ نماز پڑھنے کی بات اور روزہ رکھنے کی بات انہوں نے کہی تھی، نیک کام کرنے کی بات انہوں نے کہی تھی، لیکن اللہ کے رسول نے اس سے بھی منع کر دیا اور فرمایا نہیں، تم رات بھر نماز پڑھنا چاہتے ہو؟ کہاں نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے، تم دن بھر روزہ رکھنا چاہتے ہو ہمیشہ، تمہارے لیے یہ کام بھی غلط ہے، نہیں کر سکتے۔ اور اے حضرت جی، تم بیوی بچوں کو چھوڑو گے، رات میں نماز اور دن میں روزہ؟ ہاں۔ تو کہا کہ اچھا ایک بات بتاؤ، اللہ سے تم زیادہ ڈرتے ہو یا میں؟ صحابہ بولے اللہ کے نبی ہم کہاں، آپ سے زیادہ کون اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، آپ زیادہ ڈرتے ہیں، اللہ کا خوف تمہیں زیادہ ہے یا مجھے؟ نہیں، آپ کو زیادہ ہے۔ تقویٰ تمہارے اندر زیادہ ہے یا میرے اندر؟ نہیں، آپ ہی کے اندر ہے۔ تو کہا جب میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کا خوف کھانے والا، اللہ سے ڈرنے والا اور اللہ کا تقویٰ اپنے دل میں پیدا کرنے والا ہوں، تو میرا تو یہ حال ہے کہ میں رات کے آخری حصے میں اٹھتا ہوں، 2 حصے میں سوتا ہوں۔ عشاء کی نماز کے بعد فجر تک ہم رات کے 3 حصے کر لیتے ہیں، 2 حصہ میں سوتا ہوں اور آخری حصے میں اٹھتا ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، اور کبھی کبھی میں ایک ایک کر کے ساری بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں، میں بیویوں سے ملتا بھی ہوں، ان کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، میں رات میں سوتا ہوں، آنکھ کاٹ بھی ادا کرتا ہوں، 2/3 رات گزر جانے کے بعد آخری حصے میں رات کے اٹھتا ہوں تو میں اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، میں رات میں اٹھتا ہوں، اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں، ان کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، میں مہینے میں کچھ دن نفلی روزے بھی رکھتا ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں، میرے پاس بیوی ہے، میں بیوی کے پاس بھی جاتا ہوں، میں دن میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں، میں رات میں سوتا بھی ہوں، اور 2/3 رات گزر جانے کے بعد رات میں اٹھ کر میں اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں۔ یہی میرا طریقہ ہے، یعنی تمہیں بھی ایسا ہی کرنا ہے۔
पूरी पूरी रात नमाज में गुजार रहे हो, गलत है। हमेशा रोजा रखोगे, कभी नहीं छोड़ोगे, ये भी गलत है। और बीवी बच्चों को छोड़कर नमाज और रोजे में पड़े रहो तो ये भी गलत है। फरमाया जो मैं कर रहा हूं वही मेरी सुन्नत है। फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, अगर तुमने मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ा, मेरे तरीके पर न चले, रात रात भर नमाज पढ़ते रहे और दिन दिन भर रोजा रखते रहे, अपने बीवी बच्चों के करीब नहीं गए, अपने बीवी और बच्चों के हुकूक को पूरा नहीं किया, फलैसा मिन्नी, तो आज के बाद तुम हम में से नहीं, यानी रात भर नमाज पढ़ने के बावजूद भी तुम मुसलमान नहीं कहलाओगे, इस्लाम के अंदर तुम्हारी एंट्री नहीं होगी। गौर करो, रात रात भर नमाजों में गुजार देने वाला इंसान जब शरीयत पे नहीं चलता है और रात रात भर नमाज पढ़ने की कसम खा लेता है तो ये इंसान इस्लाम से खारिज हो रहा है। रात रात भर मैच देखने वाले, रात रात भर कैरम बोर्ड खेलने वालों, तुम्हें पूरी पूरी रात कैरम बोर्ड और मैच खेलने में गुजारने की परमिशन कहां से मिल गई? हमारे नबी ने पूरी पूरी रात नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी है। हमारे नबी ने हमेशा हर दिन रोजा रखने की इजाजत नहीं दी है। कैरम बोर्ड खेलकर अपना पूरा दिन बर्बाद करने की और पूरा मैच खेल खेल कर अपनी पूरी रात बर्बाद करने की इजाजत तुम्हें कौन सी शरीयत में मिल गई? जरा अपने नफ्स से पूछो, अपने दिल से पूछो। हिसाब और किताब का दिन तो एक मुतय्यन है, यौमुल हिसाब, वो तो होना ही होना है। कभी अपने नफ्स, अपने ज़मीर, अपने गरीबानों का बटन खोलकर, अपने गरीबानों में झांक कर अपने दिल से अपना हिसाब लो, अपना भी मुहासिबा करो, एहतिसाब नफ्स करो कि तुम्हें किसने इजाजत दे दी। पूरी पूरी रात मोबाइल में लगे रहना और पूरी पूरी रात जब तक ये 2GB 4GB 5 हम आप इस्तेमाल नहीं कर लेंगे हम सोएंगे नहीं, और हर रात इसको मामूल बना लेना, ये इजाजत किसने दी? शरीयत। ये नबी अकरम की रहमत है। अगर आप कहते कि नहीं तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, रात भर नमाज पढ़ोगे, ठीक है, तुम हमेशा रोजा रखोगे, बड़ा अच्छा काम है, आपकी रहमत को ये गवारा नहीं हुआ। एक आदमी जब रात भर नमाज ही पढ़ता रहेगा तो दिन में फिर वो मेहनत नहीं कर पाएगा, मजदूरी नहीं कर पाएगा, रिस्क हलाल नहीं कमा पाएगा, फिर वो अपने बीवी और बच्चों को क्या खिलाएगा? इसलिए फरमाया कि रात का कुछ हिस्सा सोया भी करो और आखिरी हिस्से में उठकर अल्लाह की इबादत भी कर लिया करो। आपने हमेशा दिन में रोजा रखने को मना कर दिया। जब तुम दिन भर रोजा ही रखते रहोगे और हमेशा रखोगे तो नहीफ और कमजोर हो जाओगे, तुम्हारी तंदुरुस्त सेहत खराब हो जाएगी। जब सेहत खराब हो जाएगी तो तुम अपनी बीवी और बच्चों के लिए मेहनत नहीं कर सकते हो, जल्दी कब्र के दहाने पर पहुंच जाओगे, फिर तुम्हारी बीवी और बच्चों की जिम्मेदारी किसके ऊपर आयद होगी? रहमतुल लिल आलमीन की रहमत जोश में आती है और आपने दिन भर रोजा रखने से मना कर दिया है, आपने पूरी पूरी रात इबादत करने से मना कर दिया है। आपने फरमाया कि रात का कुछ हिस्सा सोया भी करो और 2/3 गुजर जाने के बाद आप उठकर अल्लाह की इबादत में लग जाया करो। फिर आपने फरमाया कि महीने में 3 रोजे रख लिया करो नफली, अल्लाह के यहाँ एक नेकी 10 नेकी के बराबर होती है। अगर तुमने 3 रोजे रख लिए महीने में तो तुम्हें 30 रोजों का सवाब मिलेगा। हर महीने 3 रोजे रख लो तो गोया कि तुमने पूरे महीने रोजे रख लिए हैं। आपने पूरे महीने रोजे रखने से मना कर दिया, सिर्फ महीने में 3 रोजे रखने की परमिशन भी दे दी ताकि तुम्हें सवाब भी मिलता रहे, रोजा भी रखते रहो और अपनी बीवी और बच्चों के हुकूक भी अदा करते रहो और मेहनत और मजदूरी करके कमा कर लाओ और अपनी बीवी और बच्चों को खिला और पिला भी सको। ये रहमतुल लिल आलमीन की रहमत है।